اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ مادہ پرستی کی تعلیم کا نتیجہ اور انجام سید خالد جامی معاذ اللہ کا ایک مضمون ہے۔ پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں کے قبرستانوں میں ہم نے دیکھا کوئی طالب علم کسی وائس چانسلر، رجسٹرار اور کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ بہت سے بڑے سائنسدانوں کی قبروں کا حال نہایت ابتر ہے، کوئی ان پر کبھی فاتحہ پڑھنے نہیں آتا۔ طلباء کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جس سائنسدان کے نام کی دستگاہ، لیبارٹری، آڈیٹوریم میں بیٹھ کر وہ پڑھ رہا ہے، اس کی قبر اس دستگاہ کے احاطے میں موجود قبرستان میں کہاں ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے مادیت، تجربیت، عقلیت، دولت اور دنیا کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مرنے والا مر گیا، اب ہمارے کس کام کا؟ جن اساتذہ نے اسے دنیا دی وہ طلباء اس استاد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بھی روادار نہیں۔ دنیا پرستی کا انجام یہی ہے۔ لیکن مدارس کے طلباء اپنے اساتذہ کی قبریں تلاش کر کر کے ان پر فاتحہ پڑھتے ہیں، ان پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ آخر کیوں؟ یہ علوم کا فرق ہے۔ مدارس میں العلم، دین کا علم اور سب سے افضل علم پڑھایا جاتا ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ یونیورسٹیوں میں ارذل علوم پڑھائے جاتے ہیں، دنیا کمانے کے علوم، جنہیں اسلامی علمیت میں اور تمام تہذیبوں کی علمیت میں علم نہیں، فنون، آرٹ اینڈ کرافٹ کہا جاتا تھا، جنہیں یونان میں بھی علوم کی تلچھٹ سمجھا جاتا تھا۔ یونان میں دنیا داری اور دنیا پرستی کے علوم سکھانے والے سوفسٹ کو ذلیل ترین مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ یہ گروہ اپنے فنون سکھاتا اور اس کا معاوضہ وصول کرتا تھا۔ سقراط جیسا معلم ان کو ذلیل ترین مخلوق سمجھتا تھا، لہذا یونان میں دنیا کمانے کا علم سکھانے والے اس گروہ کی کوئی عزت نہیں تھی۔ جس طرح آج یونیورسٹی میں پیسے لے کر علم دینے والے اساتذہ کی عزت کوئی طالب علم نہیں کرتا، نہ تعلیم کے خاتمے کے بعد ان اساتذہ سے تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور نہ ہی ان کی عزت کرتا ہے۔ یونانی دیندار نہیں تھے، مگر آج کے لوگوں کی طرح حرص، ہوس اور حسد میں مبتلا نہیں تھے۔ صرف دنیا پرستی اور مادہ پرستی ان کا مقصد زندگی نہیں تھا، لہذا یونانی تہذیب کے زوال میں بھی دنیا پرستی کا علم بیچنے والے سوفسطائیوں کو یونانی فلاسفہ نے گالی بنا دیا تھا۔ مشہور سوفسطائیوں میں پروٹاگورس، گورجیاس اور پروڈوڈکس کا شمار ہوتا ہے۔ سوفسٹ ریاضی، فطری علوم، قانون، وکالت، سیاسی امور، فن خطابت، ادب، نحو اور ادبی تنقید پیسے لے کر سکھاتے تھے۔ افلاطون، سقراط اور ارسطو علم بیچتے نہیں تھے، وہ مدارس عربیہ کی طرح علم بلا معاوضہ مہیا کرتے تھے، لہذا یونان میں ان کی عزت تھی۔ حیرت ہے کہ آج علم نہ بیچنے والے دینی مدارس کے علماء کی تو بہت عزت ہے، مگر علم بیچنے والے سیکولر اساتذہ کی تو صرف بے عزتی ہی نہیں کی جاتی بلکہ ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ ہم تاریخ انسانی کے بدترین دور میں رہ رہے ہیں، مگر ہمیں خوش فہمی ہے کہ ہم تاریخ کے عظیم دور میں زندہ ہیں۔ یہ کیسا دور ہے کہ دین کے عالم کو بھوکا مارا جا رہا ہے، علماء کی تنخواہیں اور معاوضے دنیا میں سب سے کم ہیں، دنیا دینے والے سیکولر اور لبرل اساتذہ سوفسٹ کی کوئی عزت نہیں۔ یہ سب کچھ آزادی کے عقیدے کا پیدا کردہ فساد ہے۔ کرس ہیجز اپنی کتاب دی ایمپائر آف ایلیوژن میں بتاتا ہے کہ برکلے یونیورسٹی کے فٹ بال کوچ کی تنخواہ وائس چانسلر سے ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔